خرگوش اور شیر کی کہانی۔ ایک دن جنگل کے تمام جانوروں نے مل کر شیر سے عرض کی، ہم لوگ آپ کے روز کے شکار سے بہت تنگ آ گئے ہیں اور آپ کو بھی شکار کی تلاش میں روزانہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی کچھ تکلیف نہ ہو اور ہم لوگ بھی روزانہ کے ڈر سے بچ جائیں۔ آپ روزانہ ایک جانور کھا لیں، ہم لوگ خود ایک جانور روز آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کریں گے، آپ اسے کھا لیں۔ پھر نہ ہم لوگوں کو کوئی شکایت ہوگی نہ آپ کو کوئی تکلیف، گھر بیٹھے آپ کا شکار آپ تک پہنچ جایا کرے گا۔ شیر نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن پابندی سے ایک جانور میرے پاس آنا چاہیے، اور جب خرگوش اور اس جیسے چھوٹے جانوروں کی باری ہو تو ایک کے بجائے 2 جانور ملنے چاہیے۔ ٹھیک ہے حضور، ہم کو منظور ہے۔ اب یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ روز ایک جانور شیر کے پاس پہنچا دیا جاتا تھا۔ ہوتے ہوتے ایک دن 2 خرگوش بھائیوں کی باری آئی۔ بڑے بھائی نے کہا، آج تو موت کے منہ میں جانا ہی ہے، کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ دوسرے جانوروں کی بھی جان بچ سکے۔ چھوٹے، تم ایسا کرو، یہاں سے چلے جاؤ، آج میں اکیلا جاؤں گا اور شیر سے سب جانوروں کو بچانے کی کوئی ترکیب کروں گا۔ یہ سوچ کر شیر کے پاس جانے میں اس نے بہت دیر کی، اور اتنی دیر کہ شیر کے کھانے کا وقت گزر گیا۔ اس کے بعد خرگوش شیر کے پاس گیا۔ السلام علیکم راجا شیر جی۔ بھوک کے مارے شیر کا برا حال تھا۔ ڈانٹ کر خرگوش سے پوچھا، کیوں تو نے اتنی دیر کیوں کی اور اکیلا کیوں آیا، اور ایک خرگوش کہاں ہے؟ جنگل کے جانوروں نے مجھے اور ایک اور خرگوش کو حضور کی خدمت میں بھیجا تھا۔ ہم دونوں آ رہے تھے، راستے میں ایک زبردست شیر ملا، اس نے میرے ساتھ والے خرگوش کو پکڑ لیا۔ ہم نے بہت اس سے کہا کہ یہ ہمارے بادشاہ کا کھانا ہے، مگر اس نے ایک نہ سنی، الٹے آپ کو برا بھلا کہا اور کہا کہ یہ میرا جنگل ہے، یہاں اور کسی کا دخل نہیں۔ شیر یہ سن کر آپ کو بلا کیا تم مجھے اس شیر کا پتہ بتا سکتا ہے؟ جی ہاں حضور، میرے ساتھ تشریف لے چلیں، میں ابھی اس شیر سے ملاتا ہوں۔ شیر کو پہلے ہی بھوک لگی تھی، اب انتقام کا جوش اور بھی غضب تھا۔ خرگوش کو ساتھ لے کر چلا۔ جاتے جاتے دونوں ایک کنویں کے پاس پہنچے۔ خرگوش نے کہا، وہ شیر اسی کنویں میں رہتا ہے، مجھے خود تو کنویں میں جھانکتے ہوئے ڈر لگتا ہے، آپ مجھے اپنی بغل میں دبا کر کنویں میں دیکھیں تو وہ شیر نظر آ جائے گا۔ شیر نے جھپٹ کر خرگوش کو اپنی بغل میں دبا کر کنویں میں منہ ڈال کر دیکھا تو سچ مچ ایسا نظر آنے لگا کہ ایک شیر خرگوش کو بغل میں دبائے ہے۔ بے وقوف شیر کچھ نہ سمجھا کہ یہ اس کا ہی عکس ہے۔ یہ دیکھ کر مارے غصے کے جل بھن کے خاک ہو گیا۔ خرگوش کو تو وہیں کنویں کی گزر کر چھوڑا اور آپ مارے غصے کے دوسرے شیر سے بدلہ لینے کے لیے تھم سے کنویں میں کود پڑا، مگر وہاں دوسرا شیر کہاں تھا؟ بیچارہ اب سمجھا کہ یہ محض دھوکا تھا، آخر کنویں میں ڈبکیاں کھاتے کھاتے مر گیا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے مصیبت سے نکلنے کی ترکیب سوچنی چاہیے۔ عقل کا استعمال ہو تو کوئی نہ کوئی ترکیب آ ہی جاتی ہے۔